آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، ٹھیک ہے. اب مگر جو لوگ تنقید کرتے ہیں، جو نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، وہ بھی کئی ایسے پہلوؤں کے اوپر انگلی رکھتے ہیں، ہمیں ان سے متعارف کراتے ہیں جو پرابلمیٹک ہو سکتے ہیں. تو بے وقوفوں کی جنت میں رہنا اور ایسی پازیٹیو سوچ رکھنا جو کہ اصل میں نتیجہ نہ دے سکے، آؤٹ کم نہ دے سکے، تو بے وقوفانہ ہوگا. اور اتنی نیگیٹو سوچ رکھنا جس سے انسان تہی دست لاچار، بے بس، بے چارہ ہو جائے، وہ بھی غلط ہے. تو سوچ کے اوپر ایک نظر رکھنا، اور جیسے کچھ لوگ اپنی ڈائری لکھتے ہیں، اگر ہم اپنے موڈ کی ریکارڈ کیپنگ رکھیں کہ ہمارا فلاں دن کیسا موڈ تھا، اچھا پھر اس سے پیچھے جائیں کہ اس کے پیچھے سوچ کیا اثر انداز ہو رہی تھی، وہ موڈ کیوں بنا. ایک چھوٹے سا اپنے انٹروسپیکشن کریں، انسائٹ لیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں اور اس سے کس طرح بے چینی جو ہے جڑ جاتی ہے، یا کیسے ہم اچھا فیل کرتے ہیں اور ریش ڈیسیژنز لینے لگ جاتے ہیں، غلط ڈیسیژن، کیونکہ ہم بہت ہی جب اوپر کے موڈ میں ہوتے ہیں، اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال، تو بوکاٹا ہو جاتا ہے. بلا وجہ کی خود ساختہ طاری کر کے جو پازیٹیو آپ سوچتے ہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کے موڈ کو تھوڑی دیر کے لیے بدل سکتا ہے، مگر مصنوعی اگر ہوگا تو زیادہ دیر نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ کو یہ غور و خوض کر کے دیکھنا پڑے گا، ذرا سا کنویں میں جھانکنا پڑے گا کہ یہ موڈ کہاں سے آیا، یہ سوچ کہاں سے آیا. اس کو لکھ لیں. ایک تھاٹ جرنل، موڈ جرنل، ایکٹیویٹی جرنل. تو اگر آپ کوئی ایکٹیویٹی اس کے توڑ کے طور پہ استعمال کریں، یا اگر آپ کسی اچھے موڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سرکل آف ایکسلنس میں چلے جائیں. یعنی سوچیں کہ کبھی جو آپ نے ایک بہترین کام کیا تھا، یا کسی کا لمس یا کسی کا ساتھ جو آپ کو ملا تھا، تو یو ول اسٹارٹ فیلنگ انویگوریٹڈ. حالانکہ وہ چیز اس وقت لمحہ موجود میں نہیں ہے، مگر آپ کی سوچ میں ہے، تو آپ سرکل آف ایکسلنس میں جا کے وہاں سے طاقت حاصل کر کے آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. چھوٹا سا ایک بچہ اوپر کام کروں گا، بڑے بڑے.